اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد، ویورز، فالورز، قابل احترام شیعان حیدر قرار مومنین، ملک علی حیدر وسیر ایڈوکیٹ پروفیسر حکیم الحسینی کربلائی آپ کو اپنے چینل پہ ڈیولپ ٹالویٹ روسی زبان میں، چائنیز میں نی ہاؤ اور خوش آمدید مرحبا عربک میں، اور جی آئی ایم پنجابی کے اندر چینل کو لائک کمنٹ کریں، فالو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ دعا مانگ کر مجلس کا آغاز کروں گا۔ دعا ہے محمد وآل محمد کا خالق اللہ اس بابرکت مہینے میں جو کہ رمضان المبارک کا ماہ صیام کا ہے، مالک اللہ ہم سب کی مشکلات، پریشانیوں اور نیک دلی حاجات کو، مشکلات کو دور فرمائے اور نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ مالک اللہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ محمد وآل محمد کا جو عالم اسلام میں فتنہ ہے، فتنہ دجال، مولا اس سے ہمیں محفوظ و معمون فرمائے۔ اشارہ کافی ہوتا ہے، تو ایسی گھڑیاں ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ حق کے لیے حق کی سربلندی ہو، باطل کا منہ کالا ہو، اور ناد علی ہی وظیفہ ہے، ناد علی ہی دعا ہے مومنوں کے لیے، اور یہی شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اور ایک سنی عالم دین نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ناد علی سے مشکلات کا حل۔ اس میں اس نے بہت سے عمل بتائیں، وظیفے بتائیں جس سے ناد علی پڑھ کر مشکلات، مثلا رزق کے لیے دن میں 45 بار نماز فجر کے بعد 45 مرتبہ اول آخر درود۔ اس طرح اگر حشرات الارض جیسے سانپ بچھو کاٹ جائیں تو اس کے لیے اول آخر 3 بار درود اور 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ میرا آزمایا ہوا ہے۔ تو اہل سنت علماء نے بھی ناد علی کو لکھا اور پڑھا اور اس سے شفا اور فیض حاصل کیا، اور اس کی ان کی کتابوں میں ان کے حوالے ملتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا دور بہت ہی پورا شوق دور ہے۔ اس میں بہت سنبھل کر اور بہت احتیاط کے ساتھ دعا بھی مانگے تو محتاط انداز میں، اور اپنی احساسات اور جذبات کا بھی اظہار کریں تو بہت محتاط انداز میں صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خاندان زہرا پر ایک بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین علیہ السلام ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی عز وجل فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو علی حسیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولا خلق اللہ محمد نوری وعلی من نور واحد۔ تمام تعریفیں، تمام کبریائی، تمام طاقتوں کا منبع و مالک وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن کی مصداق ذات ہے، جس نے محمد وآل محمد کو خلق فرمایا، اور محمد وآل محمد کو اس کائنات میں جو کہ اس نے بنائی ان کے تصدق اور تفعیل میں، اس میں انہیں ایک بنیادی اور آبزرویٹری اور ریگولیٹری اور کنکلوژنری
جو ہے وہ عہدہ عطا فرمایا، جسے کہ ختم نبوت آخری نبی کا اور 12 اماموں کا امامت و ولایت کا، یہ عہدے، یہ فضیلت، یہ علم، یہ تقوی، یہ شجاعت، یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ تمام چیزیں ان کی عطائی ہیں من جانب اللہ۔ اس میں کسی انسان کا، کسی شیعہ کا، کسی مسلمان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ میرے کہنے سے، نہ میرے بولنے سے، نہ میرے کرنے سے، نہ میرے سوچنے سمجھنے سے، نہ میرے یقین رکھنے سے۔ یہ کائنات میں افضل ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، میرے کہنے سے نہیں ہے۔ ہاں میرا ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، میرا ان کی ولایت، امامت اور نبوت پر ایمان رکھنا اور ان کو ہادی اور راہبر ماننا میری نجات کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ مجھے لازمی بلائیں اور اپنا بنا کر رکھیں، میرے لیے ضروری ہے، میری نجات کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے انہیں بڑھا دیا، اسلام میں انہیں رتبے عطا کیے، یہ سراسر غلط ہے۔ میں نے کل بھی آیت بیان کی کہ اللہ کا امر ہے، اولی الامر، امام زمانہ مہدی علیہ السلام، اللہ قرآن میں اپنے وعدے کے سچے ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا فسبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا امر آ چکا ہے، اب اس میں جلدی نہ کرنا کیونکہ تم پہلے جلدی کر چکے ہو، اب جب اللہ کا ارادہ ہوگا تمہیں اس تک رسائی پہنچ جائے گی، مل جائے گی۔ اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرا ہے؟ یہ اس آیت کا ایک لفظی ترجمہ ہے۔ اب علامہ حضرت محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شاعر مشرق، مفکر پاکستان، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا خوبصورت شعر ہے، میں نے خصوصاً، مجھے دوسرا مصرع اس کا نہیں آتا تھا، دنیا کو ایس مہدی دوراں کی ضرورت، بس یہ آتا تھا، میں نے بہت سرچ کیا، بہت کھپنے کے بعد اس کا دوسرا مصرع تلاش کیا، دنیا کو ہے اس مہدی دوراں کی ضرورت، امید صادق کی، امید صادق کی ضرورت ہے زمانے کو۔ واہ سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 1150 سال پہلے جو یہ ظہور ہوا ہے امام زمانہ کا، دنیا میں ولادت ہوئی ہے، علامہ اقبال نے اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں 2 لفظوں میں پرو کر بتا دیا۔ کیا بتایا ہے؟ کہ دنیا کو اس مہدی دوراں کی ضرورت ہے۔ اقبال کو پتہ ہے کہ آج کا جو دور ہے اس میں حق و باطل کی پہچان کے لیے مادی کی پہچان ضروری ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کون یزیدی ہے، کون حسینی ہے، کون حسینیت پہ، کون یزیدیت پہ، نہیں سمجھے؟ جاگتے آؤ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پنج نعرے پنج تنی سوالہ کل ایمان کل قرآن، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، آباد رہیں، شاد رہیں، جہاں جہاں جس مقام سے سن رہے ہیں۔ یہ آج تو پتہ لگنا ہے، آج ہی تو اس بات کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، کنکلوژن نکلے گا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون نام سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور کس کے عقیدے میں، کس کے خون میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور محمد وآل محمد کی معدت جو ہے ماں کے دودھ کی طرح خون میں گردش کر رہی ہے۔ ابھی تو پتہ لگے گا کون کعبے سے سچی محبت کرتا ہے، کون مدینے سے سچی محبت کرتا ہے، اور کون صرف لفظوں کی کیا کہتے ہیں خانہ پوری کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تم نے اس دور کے باطل کو، اس دور کے دجال کو سپورٹ کر کے بتا دیا کہ تم یزیدی ہو، اور اس نے
کٹ کے قربان ہو کے بتا دیا کہ وہ حسینی ہے. صلوات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا، یہ شاعر ہیں بہت مشہور، فیض، میرا خیال فیض احمد فیض ہیں، ان کا شعر ہے. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. میدان وفا دربار نہیں، میدان وفا دربار نہیں. یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. عاشق تو کسی کا نام کہاں، گر بازی عشق کی بازی ہے. جو چاہے لگا دے ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا. ہارے بھی تو بازی مات نہیں، نعرہ حیدری یا علی. گر بازی حسینیت کی بازی ہے، گر بازی حق کی بازی ہے، گر بازی باطل کے خلاف لڑنا ہے تو پھر جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. یہ زندگی تو پانی کا بلبلہ ہے، اس زندگی نے تو آخر کار ختم ہو جانا ہے. تو کیوں نہ ان مقدس ہستیوں کے نام پر قربان ہو جائے کہ جن کی وجہ سے اس کائنات کو دوام ہے. اگر آج امام زمانہ مہدی علیہ السلام ہیں، حجت ہیں، اولی الامر ہیں، صاحب امر ہیں، تو یہ کائنات کھڑی ہوئی ہے. آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، زمین اپنی جگہ پہ قائم ہے، سمندر اپنی جگہ پر قائم ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے، درخت اپنی جگہ پر قائم ہے. اس وجہ سے کہ امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، ہم پہچان نہیں پا رہے، تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. امام موجود ہے بہرحال. اور یہ جو مسئلہ ہے اس کو میں کیسے بیان کروں کہ شاعر شارب لکھنوی نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم ان کی دید کے طالب، ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے، ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے. مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے، مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے. تو یہ انتظار کی گھڑیاں ہیں اور بہت طولانی ہو گئی ہیں. اور اب تو یہ جنگوں نے ماحول ہی ایسا بنا دیا کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں احادیث میں، شیعہ سنی کتب میں امام زمانہ کے ظہور کی، وہ ایک ایک کر کے سچ ثابت ہوتی جا رہی ہیں. صلوات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو امام کے سفیر تھے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام کے. احمد بن اسحاق ان کا نام ہے. قوم میں رہتے ہیں، قوم میں سفیر امام کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. امام سامرہ میں رہائش پذیر ہیں. آدھ رات کا وقت ہے کہ اس کے محلے میں امام کے سفیر احمد بن اسحاق کے محلے میں قوم میں ایک یہودی منجم رہتا تھا. یہ ستاروں کا علم جو جانتے ہیں، وہ یوم الخلاص میں اس واقعے کا ذکر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ رات کے ایک پہر میں وہ یہودی منجم میرے دروازے پر اس نے دستک دی. میں نے پریشان ہو کر باہر نکلا. میں نے دیکھا اس طرح کے لوگوں کا ہم سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم ان کا ہمارا مذہب ایک نہیں ہے، اور جو کام یہ کرتا ہے اس کا بھی اسلام میں کوئی کیا کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے. تو یہ میرے پاس کیا کرنے ہیں. بہرحال آداب کا تقاضا تھا کہ بطور انسان اسے ملا اور اس سے پوچھا، حاجت پوچھی، کیا کوئی حاجت ہے؟ وہ کہتا نہیں مجھے کوئی حاجت نہیں ہے. ہاں یہ جو رات گزری ہے اس میں ایک ایسی ہستی کا کی ولادت ہوئی ہے کہ جو کم از کم یا تو نبی ہے یا نبی کا وصی ہے. اور اس سے آگے وہ بیان کرتا ہے، اس نے عربی میں بات کی، میں ترجمہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہستی ایسی ہے کہ جو شرق سے لے کر غرب تک اپنی حکومت کو قائم کرے گا. اور پھر مزید یہ وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی پہاڑ زمین پر ایسا نہیں ہوگا، کوئی جگہ زمین پر ایسی نہیں ہوگی جہاں اس کی حکومت قائم نہیں ہوگی، جو اس کے تسلط میں نہیں ہوگا. پھر تیسری بات جو اس نے کی کہ زمین پر کوئی شخص نہیں ہوگا، ہاں مگر اس کی ولایت کا اقرار کرے گا، کوئی نہیں ہوگا، کوئی ہی نہیں ہوگا جو اس کی خلاف جا سکے، کیونکہ اس ہستی نے زمین پر عدل قائم کرنا ہے، خوشحالی لے کر آنی ہے، امن لے کر آنا ہے. یہ کہہ کر وہ یہودی منجم چلا جاتا ہے. احمد بن اسحاق کہتے ہیں میں نے سوچا
کہ یہ میرے پاس کیا کرنے آیا ہے, مجھے کیوں بتا رہا ہے. پھر میں نے ایک لمحے خیال کیا کہ میں بھی تو اس ایک گھرانے میں سے ہوں, اسی ان لوگوں میں سے ہوں جو اس گھرانے میں مہدی کی آمد کا انتظار کر رہا ہے. تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ چلو سواری تیار کرو. صبح ہوئی, امام سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے امام کی طرف سفر طے کرتا ہوا پہنچا. جب سامرا پہنچا تو اس نے کہا کہ میری امام سے ملاقات کرائی جائے. کچھ تعامل کے بعد امام سے اسے ملاقات کا اذن ملا. جب وہ امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو امام سے مصافحہ کے لیے ہاتھ چومنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں, تو امام ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے اپنے امام سے تو مل لو, صلوات پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. احمد بن اسحاق کہتے ہیں میری جانب ایک نظر گئی, میری نظر ایک جانب جب گھومی تو میں نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گہوارہ ہے, جھولا ہے, جھولے میں ایک نومولود ہے, صلوات پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. احمد بن اسحاق کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر جب نومولود کی جانب دیکھا تو ان کے چہرہ جلال وجہ سے اس قدر روشن تھا کہ میری نگاہ اس پر ٹکتی نہیں تھی. صلوات پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. احمد بن اسحاق پھر مزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک نظر ان کی آنکھوں میں دیکھا. ان کی آنکھیں, نومولود بچے کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلتی نہیں ہیں, لیکن ان کی آنکھیں ٹھہری ہوئی تھی, کھلی ہوئی تھی, اور اس قدر ٹھہراؤ تھا ان کی آنکھوں کے. ایک لمحے میں جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان پھٹ کر میرے اوپر گر جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی, میں اس میں سما جاؤں گا. صلوات پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے مڑ کر جب امام کی جانب دیکھا, امام حسن عسکری سے پوچھا کہ مولا یہ کون ہے؟ تو مولا نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کے انتظار میں خاتم آدم سے لے کر خاتم رہے ہیں, خاتم المرسلین تک ان کا انتظار کرتے ہیں, یہ وہ ہیں, یہ مہدی ہیں. صلوات پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو احمد بن اسحاق کہتے ہیں میں نے اپنی دل کی تسلی کے لیے آپ نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ امام ہیں, کوئی مجھے نشانی بتائیں. تو اس بچے نے میری جانب متوجہ ہو کر فصیح عربی زبان میں جس طرح کوئی خطیب بات کرتا ہے مجھ سے ہم کلام اور کر کہا, احمد کیا یہ نشانی کافی نہیں کہ میرے چہرے کا نور اور میری آنکھوں کا ٹھہراؤ تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ میں حجت خدا ہوں, آخری امام ہوں اور مصطفیٰ کا نائب ہوں. صلوات پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو واقعہ بیان کرنا تھا, بس یہ اس لیے بیان کیا کہ میں نے بتایا تھا کل بھی کہ 250 کے قریب کتابیں ہیں اہل سنت علماء کی جن میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے, ان علماء کا بزرگ علماء ہیں وہ, اور اس کو ایک اہل سنت عالم ہی ان کتابوں کو اکٹھا کر کے اس کی طباعت مکمل کر کے ان قریب یہ شیعہ سنی مسلمانوں تک پہنچ جائے گی. اس کتاب میں 250 کتب کا حوالہ ہے اور عالم دین یہ عقیدہ ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے اور امام بوقت ظہور اللہ کے امر سے پہچان لیے جائیں گے اور ظہور فرمائیں گے. موجود ہیں, ہم پہچان نہیں پا رہے, جب پہچان میں آ جائیں گے تو ان کا ظہور ہو جائے گا. صلوات پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہاں تک ہی, آگے مصائب کے چند جملے ہیں پھر مجلس تمام کروں گا. میں نے بتایا تھا 11ویں محرم کو جب سیدہ زینب گزری ہیں لاشا امام حسین علیہ السلام سے تو رسیوں میں بندھی ہوئی تھی, گردن میں رسی, کلائیوں میں رسی, ہاتھوں میں رسی, اور سیدہ مجبور تھی امام کے لاشے سے مجبور ہو کے, رونے کی بھی اجازت نہیں تھی, ماتم کی بھی اجازت نہیں تھی, گزر گئی. ہائے حسین, ہائے زینب, اور یہ کہتی ہوئی گزر گئی حسین گواہ رہنا, حسین گواہ رہنا, میں تجھ پر اور تیرے دین نانے کے دین پر اپنے دونوں بچے قربان کر کے جا رہی ہوں. حسین میرے بچے اون محمد تیری جاگیر کربلا سے باہر پڑے ہیں, تیرا علی اکبر تو تیرے پاس ہے, تیرا علی اصغر تو تیرے پاس ہے. میں زینب کی نسل ختم ہو گئی, زینب کی نسل ختم ہو گئی. وَلَعْنُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہم صلی اللہ